والصلاة والسلام على رسوله إمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ جس سے چاروں ناچار ہم میں سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس معاشرتی مسئلے سے کسی نہ کسی صورت میں اس کو سابقہ پڑتا ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی واسطہ اس سے پڑتا ہے۔ اور وہ معاشرتی مسئلہ کیا ہے کہ ہماری گھریلو زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ ظاہر انسان جب رہتا ہے، کہیں زندگی بسر کرتا ہے، دو انسان ایک ساتھ رہتے ہیں، 4 انسان 5 انسان 10 افراد کی ایک فیملی ہوتی ہے، تو اس کے اندر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر ہمارا یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے تو آج ہم اپنی اس نشست میں اسی موضوع سے متعلق یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے اہم اور بنیادی فرائض کا تذکرہ بھی اجمالاً کیا گیا ہے۔ مثلا اگر ہم نماز کو لیتے ہیں، نماز اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ اگر ہم اس کو لیں تو قرآن کریم میں آپ کو نماز کا پورا طریقہ نہیں ملتا۔ نماز کا طریقہ اگر آپ نے سیکھنا ہے، اس کے لیے آپ نے حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، صحابہ کرام سے پوچھنا ہوگا۔ زکوٰۃ کو آپ لے لیں، حج کو لے لیں، روزے کو لے لیں، یہ تمام بنیادی فرائض اور بنیادی ارکان ہیں، لیکن ان کے تمام تفصیلی مسائل قرآن کریم میں ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی جزئیات، جس کی ایک ایک جزی قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے معاشرتی مسئلہ، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، والدین کے اولاد کے ساتھ، اولاد کے والدین کے ساتھ، اور گھریلو زندگی جس طرح گزرتی ہے۔ ایک ایک مسئلے کو قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سے اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء پوری ایک سورت اسی عنوان سے نازل کی گئی، اور اس کے اندر تمام یہ مسائل ذکر کیے گئے۔ سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ التحریم کے اندر کتنی تفصیل سے ایک ایک مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم سب کو اللہ تعالی نے انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ انسان کو جو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس لیے کہ انسان کے اندر خیر کی بھی صلاحیت ہے، شر کی بھی صلاحیت ہے، تو وہ اپنی شر کی صلاحیت کو دباتا ہے اور خیر کی صلاحیت کو کام میں لا کر نیکی کا عمل کرتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات انسان کا درجہ فرشتے سے اونچا چلا جاتا ہے۔ فرشتوں کے اندر برائی کرنے کی، گناہ کرنے کی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی ہے۔ یفعلون ما یؤمرون۔ دوسری طرف مقابلے میں جو مخلوق ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان کے اندر خیر کا کوئی کام کرنے کی صفت نہیں ہے، اس سے ہمیشہ برائی سرزد ہوتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے کہ اس کے اندر خیر کی بھی صلاحیت رکھی، شر کی بھی صلاحیت رکھی۔ کبھی وہ خیر کا کام کرتا ہے، کبھی شر کا کام کرتا ہے۔ ابھی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ضرور سرزد ہوتی ہے، اور یہ میرے یا آپ کے کہنے کی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء۔ ہر انسان، ہر بنی آدم، ہر ابن آدم خطا کار ہے، چاہے وہ بنی آدم، چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، دونوں صورتوں میں غلطی ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں اور غلطی ہوتی بھی ہے۔ اب ہم جو ٹھوکر کھاتے ہیں، جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم کسی سے یہ توقع کر لیتے ہیں، یہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہونی چاہیے۔
ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ انسان انسان ہوتا ہے، انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے اور انسان نہ شیطان ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔ وہ کبھی کوئی اچھا کام کرے گا، کبھی کوئی برا کام کرے گا۔ ہم جب بھی کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 100% اچھا آدمی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ ہم جب کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت برا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 100% برا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ 50%، 60%، 70%، 20%، 10%، 30% اچھائی اس برے سے برے آدمی کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ ہمیں ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ غلطی انسان سے سرزد ہوتی ہے، اور وہ آپ سے بھی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر شوہر ہیں تو آپ سے بھی ہوتی ہے، آپ اگر بیوی ہیں تو آپ سے بھی ہوتی ہے، آپ اگر والدین ہیں تو آپ سے بھی ہوتی ہے، آپ اگر اولاد ہیں تو آپ سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاء۔ دوسری بات جو اس موضوع کے متعلق سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے ہر انسان کے کچھ حقوق ہمیں بتائے ہیں۔ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ، اسلام نے ہمیں تفصیل کے ساتھ یہ سارے مسائل سمجھا دیے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا اور شریعت اسلامیہ کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو شریعت کا اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ حقوق کے مطالبے سے زیادہ فرائض کی ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ قرآن آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر جگہ ہر وقت اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اسلام کا مزاج یہ معلوم ہوگا کہ اسلام نے ہر جگہ ہر انسان کو یہ درس دیا ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں۔ آپ دیکھیں میاں بیوی کے اگر تعلقات ہیں تو ایک طرف شوہر کو نصیحت کی جا رہی ہے، شوہر کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ دوسری طرف شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے وعاشروہن بالمعروف اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن، یہ شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت کو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عورتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی محبوب عورتیں کون سی ہوتی ہیں، اور ان کو احادیث مبارکہ کے اندر بکثرت اور بالتفصیل بتا دیا گیا کہ عورتیں، نیک عورتیں، اللہ کی پسندیدہ عورتیں کون سی ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر انسان اپنا فرض پورا کرے۔ ہمارے ہاں جو غلطی سرزد ہوتی ہے ہم سے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا فرض ادا کرنے میں تو کوتاہی کرتا ہے اور اپنا حق مانگنے میں اور اپنے حق کے مطالبے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ یہ جو غلطی ہے ہماری معاشرتی، اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا یہ سبب بنتا ہے۔ اگر ہم یہ نقطہ سمجھ لیں اور ہم یہ بات طے کر لیں کہ ہم نے اپنے فرض کو ادا کرنا ہے، قرآن نے کہا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اپنی فکر کرو، قو انفسکم، اس کے بعد واہلیکم، پہلے انسان کو اپنے نفس پر، اپنی جان پر، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ ان دو باتوں کے سمجھنے کے بعد اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں یا ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ اگر میں شوہر ہوں تو میری بیوی سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر میں بیوی ہوں تو میرے شوہر سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب ایسا ہوتا نہیں تو اس کے بعد پھر مسائل جنم لیتے ہیں، پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہی غلطی سرزد ہوتی ہے کہ ہم حقوق کے مطالبے پر زیادہ زور دیتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں اس طرح دلچسپی نہیں لیتے جس طرح ہم حقوق کے مطالبے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اور حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ بسا اوقات ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں،
ہمیں ایک چیز اچھی نہیں لگتی لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوتی ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ کبھی تم اگر کسی عورت کی کوئی عادت تمہیں اچھی نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت بڑی خیر رکھ دی ہو. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. انسان کو اپنی خیر اور اپنے شر کا پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں جو خیر لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو پہنچا کر رہتے ہیں. اب ہم ان مسائل پر، ان اسباب پر اگر غور کریں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسائل جنم لیتے ہیں. سب سے پہلی بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً کہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو. اب گزشتہ دنوں ایک رپورٹ میں نے پڑھی، اس کے اندر نفسیات کے ایک ماہر ڈاکٹر سے انٹرویو لیا گیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ گھریلو جھگڑے اور گھریلو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی نفسیاتی بیماریوں کے تناظر میں اس کا کیا سبب ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک سبب یہ بتایا کہ ہم جب شادی کرنے لگتے ہیں تو اس میں ہم بے تحاشا اخراجات کر جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں فلاں کی شادی ایسی ہوئی تھی تو ہماری ایسی ہونی چاہیے، فلاں کے بیٹے کی شادی یوں ہوئی تھی تو ہماری یوں ہونی چاہیے، فلاں کی اس حال میں ہوئی تھی تو ہمارے اس سے اچھے حال میں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہم قرض لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پھر جب شادی ہو جاتی ہے پوری زندگی قرض ادا کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو قرض کا بوجھ، قرض کا ٹینشن انسان کے ذہن پر سوار ہوتا ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے انسان نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے پھر اس کے اندر چڑچڑا پن آتا ہے، غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور گھر کے اندر ناچاقی اور غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں شروع ہی سے یہ بات بتا دی تھی کہ اگر بابرکت نکاح چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح بابرکت ہو، بابرکت ہونے کا مطلب کہ نکاح کے بعد آپ کی زندگی خوشگوار گزرے، آپ کو اپنی زندگی میں کوئی بڑے مسائل کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو پہلا حل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ کم سے کم خرچ کے اندر نکاح کیا جائے. دوسرے نمبر پر دوسرا سبب اگر ہم دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے اگر لڑکی کا رشتہ کیا جا رہا ہے یا لڑکے کا رشتہ کیا جا رہا ہے، ہم ان کے دنیاوی سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے دنیاوی جاہ و منصب کو دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا دنیاوی منصب اور عہدہ کیا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے. ہم اگر یہ چاہیں کہ ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا باہر ملک جانا چاہے یا کوئی کمانا چاہے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا. ہماری نظر میں رشتہ کرتے وقت محض دنیا کے مفادات ہوتے ہیں اور ان دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر ہم بچے یا بچی کا مستقبل تاریک کر دیتے ہیں اور ان کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 4 اسباب کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے اعلیٰ خاندان کی وجہ سے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اس کے دین کی وجہ سے. دین کا مطلب کہ وہ اگر ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ وہ مال میں اتنی زیادہ نہیں، اگرچہ دنیاوی سٹیٹس ان کا اتنا ہائی نہیں، لیکن دینی سٹیٹس ان کا بہت بلند ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین. اگر کامیابی حاصل کرنی ہے اپنی زندگی کے اندر، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی، گھر کی زندگی کامیاب رہے، آپ نے فرمایا آپ دینداری کو ترجیح دیں. فاظفر بذات الدین. اگر دینداری کو آپ ترجیح دیں گے تو اس وقت آپ کی آنے والی زندگی کامیاب ہوگی. ہمارے والدین کو، ہمارے سرپرستوں کو، بڑوں کو اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں بھی واضح ہدایات ارشاد فرما دی ہیں. اب ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہے کہ ہم رشتہ کرتے وقت، بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرتے وقت ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں.
گزشتہ دنوں ایک میرج بیورو چلانے والی ایک خاتون کا انٹرویو اخبار میں شائع ہوا جن کا 36 سالہ تجربہ تھا میرج بیورو چلانے کا. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، آپ جو لوگوں کے رابطے کرواتے ہیں، تو اس کے بعد یہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے اصل وجہ یہی بتائی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ والدین جب آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لڑکا چاہیے جو باہر ملک میں رہتا ہو، اس کی تنخواہ اتنی ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کے پاس بنگلہ ہو، یہ شرائط اگر ہوں گی تو پھر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے. تو جب ہم انہی چیزوں کو اپنا معیار بنا لیں گے اور دینداری کو ہم پس پش ڈال دیں گے تو اس کے تو یہی نتائج برآمد ہونے ہیں. اور تیسری ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رشتے کرتے وقت صحیح طور پر معلومات نہیں لے پاتے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہے تو رشتہ داروں میں شادی کرتے وقت تو عموماً ایک رشتہ دار دوسرے کو پہچانتے ہیں، لیکن اگر باہر خاندان سے باہر شادی ہو رہی ہے تو ہم بسا اوقات مکمل تحقیق نہیں کر پاتے، اور جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ اس کی صفات بیان کرنے میں لگے ہوتے ہیں، جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ لڑکی کی خوبیاں بیان کرنے میں جتے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف ہوا تھی اور حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. تو یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم عملیات اور تعویذوں پر، خصوصاً عورتیں ہمارے معاشرے کی، وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں. عورتوں کو اگر دیکھیں تو ان کو ہر وقت یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے محبت نہیں کرتا، وہ ہمیں وقت نہیں دیتا، اور اس کا سبب پھر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، شاید یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے جذبات، خیالات دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کے لیے رخ کرتے ہیں عاملوں کا. اور معاشرے کے اندر جس کثرت کے ساتھ جعلی پیر اور جعلی عامل موجود ہیں، آپ نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا، آپ نے دیکھا، پڑھا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا گیا، پکڑا گیا، لیکن ہمارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. حقیقی روحانی معالج بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. بس عورتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا شوہر میرا مطیع ہو جائے، میرا فرما بردار ہو جائے، میرا غلام بن جائے، اور شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میری غلام بن جائے. یاد رکھیے قرآن کریم نے جو یہ فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد گھر کا سربراہ ہے. اس گھر کے سربراہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیوی آپ کی غلام بن گئی. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے. ہمارے اکابر، ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ کا یہ طرز عمل رہا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا خادم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید القوم فی السفر خادمہم، کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے. تو اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، اس کا مطلب آپ گھر کے خادم ہیں، آپ نے خدمت کرنی ہے. اگر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں، میں مرد ہوں، میرے ہوتے ہوئے میری موجودگی میں یہ کام اس طرح ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. اسی طرح بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے فخر سے، بڑی خوشی سے یہ بات بتاتے ہیں کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر تشریف لایا کرتے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. ہمیشہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، کبھی آپ کو حضور کی زندگی میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی زوجہ مطہرہ پر ہاتھ اٹھایا ہو. تو اس لیے یہ کوشش کرنا بالکل فضول ہے. اگر مرد یہ کوشش کرتا ہے کہ بیوی میری تابع ہو جائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقنا من ضلع، کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی کا حسن یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی رہے. بعض لوگ اس کو عورتوں کی خامی میں بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کی یہ خامی ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی. یہ ہرگز خامی نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کرتے وقت ایک خامی بیان کرنے کی نیت سے نہیں بیان فرمایا. اگر آپ یہ کہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ پسلی ٹیڑھی ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ پسلی ہوتی ہی ٹیڑھی ہے.
تو عورتوں کی اگر کوئی صفت، کوئی نیچر، کوئی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ان ذہبت تقیمہ کسرتہ، اگر آپ سیدھا کرنے جائیں گے وہ ٹوٹ جائے گی. آپ نے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ آپ نے فائدہ اٹھانا ہوگا. تو اس لیے یہ کوشش بھی رائے گاہ ہے. دوسری طرف عورتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مرد میرا تابع دار بن جائے. تو ظاہر مرد کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ عورتوں کا تابع دار بنے. مرد کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ عورت اس کی تابع دار بنے. فالصالحات قانتات، صالح عورتیں وہ ہوتی ہیں جو مردوں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور مردوں کے مال کی، مردوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. تو آپ اگر مرد ہیں تو آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ بیوی کو بس اپنے مزاج کے مطابق ڈھال دیں. آپ کی اگر یہ کوشش ہے، قیامت تک، مرتے دم تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ عورت ہیں اور آپ یہ گفتگو سن رہی ہیں تو آپ یہ بات دل سے نکال دیں، اپنے ذہن و خیال سے یہ بات محو کر دیں کہ آپ کا شوہر آپ کا غلام بنے گا. ایک زندگی اگر گزارنی ہے، اس کی ایک بہت یہاں خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بیوی کے یہ حقوق ہیں، شوہر کے یہ حقوق ہیں. قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں میاں بیوی کے حقوق کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا. بسا اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بیوی پر لازم نہیں، اور شوہر کہتا ہے کہ یہ تو مجھ پر لازم نہیں. تو یہ جو زندگی کی گاڑی ہے، میاں بیوی اس کے دو پہیے ہیں. یہ زندگی قانون سے نہیں چلتی. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ قانون کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیں گے، قانون کے تقاضوں سے یہ زندگی نہیں گزرتی، یہ کمپرومائز سے گزرتی ہے. کچھ آپ کمپرومائز کریں گے، کچھ بیوی کمپرومائز کرے گی، کچھ شوہر کمپرومائز کرے گا، تو زندگی کی گاڑی چلے گی. اگر ہر شخص اپنے اپنے حقوق کی بات کرنے لگے گا تو کسی طرح یہ گاڑی نہیں چلنے والی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو آپ کی بیوی بھی مسلمان ہے اور آپ کا شوہر بھی مسلمان ہے. آپ سے اگر آپ کی بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب آپ کا اسلام کامل نہیں ہے. اور آپ سے اگر آپ کے شوہر کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب آپ کے اسلام میں بھی خلل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں زندگی کا ایک بڑا عرصہ میاں بیوی آپس میں گزار دیتے ہیں اور پھر آخر میں آ کر ناچاقیاں شروع ہو جاتی ہیں، بحث مباحثے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں. زندگی کا اصل حصہ وہ گزار چکے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں ایک بوڑھی خاتون آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، ان کو جگہ دی، بڑا اکرام کیا ان کا. اور جب وہ رخصت ہوئی تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ بوڑھی خاتون جو آئی تھی یہ کون تھی؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت خدیجہ کے زمانے سے میرے پاس آیا کرتی تھی، جب وہ حیات تھی، یہ ان کی دوست تھی اور اس وقت سے یہ میرے پاس آیا کرتی تھی، اس لیے میں نے ان کا اکرام کیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان حسن العہد من الاسلام، کہ تعلقات کو اچھی طرح نبھانا اسلام کا حصہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے جب گوشت، کوئی جانور ذبح ہوتا تھا، آپ ان کے لیے گوشت بھجوایا کرتے تھے، آپ ان کی سہیلیوں کا اکرام کیا کرتے تھے. اور ہم خود اپنے گھر والوں سے ہی نالا ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے نالا ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کے اس حکم پر عمل نہیں کیا. حسن العہد، ہم نے اچھے سلوک پر عمل نہیں کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، عموماً یہ شکوے بھی سننے کو ملتے ہیں، یہ شکایتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ میں ہمیشہ اچھا کرتا ہوں اور جواب میں میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ اچھائی کی ہے، میرے ساتھ ہمیشہ برائی ہوئی ہے. تو یاد رکھیے، اچھائی کا اصل مزہ ہی، اچھائی کا اصل اجر اور ثواب ہی اس وقت ہے کہ جب آپ برائی کے بدلے میں کریں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو آپ کا سخت ترین دشمن آپ کا جگری دوست بن جائے گا.
اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک ہمارا نظریہ ہے، ہماری سوچ ہے، ہم کہتے ہیں ہم ایسا کیوں کریں، ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بنے اور آپ اسی طرح خوشگوار زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو گے تو اس وقت تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ رشتہ محبت کا ہے، یہ الفت کا ہے، مودت کا ہے، باہمی سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کی بنیاد رکھی ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا اثر جب ہم دیکھتے ہیں گھروں میں تنازعات ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اولاد کی زندگی پر۔ کتنے ہی بچے ہم نے ایسے دیکھے ہیں، یہ جو آپ کو ہوٹلوں کے باہر رش لگا ہوا نظر آتا ہے، کھانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ، کوئی مکینک کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے۔ آپ اگر دیکھیں، ایک رپورٹ گزشتہ دنوں شائع ہوئی تھی، اس میں بہت بڑی تعداد ان بچوں کی ہوتی ہے جو اس طرح گھریلو مسائل سے پریشان ہو کر گھروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ روز روز کی لڑائی بچوں کو نفسیاتی بنا دیتی ہے، اور یہ عجیب بیماری ہے، عجیب لڑائی ہے کہ لڑائی ہوگی، تنازع ہوگا میاں بیوی کا، اور اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں اولاد، یعنی معاملہ کسی اور کا اور نتیجہ کوئی اور برداشت کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد معاشرے میں کوئی کردار ادا کریں، آپ اپنی اولاد کو کوئی روشن مستقبل، ان کے لیے کوئی تابناک مستقبل کی نوید چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے بھی اس کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ کسی اور وجہ سے نہیں کرتے، آپ اسی وجہ سے خیال کر لیں کہ آپ کی اولاد ہے۔ آپ اگر روز گھر میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو آپ کی اولاد پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور پھر آگے جا کر جب آپ کی اولاد کی شادیاں ہوں گی تو ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رویے ہوں گے، جو ان کا طرز عمل ہوگا، جو ان کی فکر ہوگی، وہ کس انداز کی ہوگی۔ اس لیے گھریلو مسائل کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں، اس کا ایک ہی حل ہے کمپرومائز۔ قرآن کریم نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قرآن کریم نے، جیسے ہم نے شروع میں بات عرض کی، فرض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ آپ اپنے فرض کو ادا کریں، باقی آپ دوسرے سے اس کی توقع نہ رکھیں، بدلے کی توقع نہ رکھیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر آپ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا تو میں کیوں نماز پڑھوں، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو میں کیوں نماز پڑھوں، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو میں کیوں اچھا سلوک کروں۔ جس طرح آپ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، آپ بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی، جب ہم یہ یقین کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام ہمیں ہماری معاشرتی زندگی کے ایک ایک پہلو میں مکمل اور بھرپور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں، قرآن سے، اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے، ہم قرآن کے قریب آئیں، اسلام کے قریب آئیں، اور ان معاشرتی خرابیوں سے جان چھڑائیں اور اچھی اور خوشحال زندگی بسر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔